احادیث میں آیا کہ اگر قرآن میں کچھ نہ بچے اور یہ سورہ خالی رہ جائے تو گویا کہ پورا قرآن محفوظ ہے، اس لیے کہ پورے قرآن میں جس طرح کی اور جس چیز کی اور جیسی گفتگو کی گئی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اس سورے میں موجود ہیں، سورہ والعصر۔ اس لیے کہ قرآن جب ہدایت کی بات کرتا ہے، قرآن جب انسان کو شیطانی راستوں سے نکال کر رحمان کے راستوں پر لانے کی بات کرتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ دیکھو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا کسی طریقے سے کوئی نقصان ہو، اس لیے کہ قرآن نے جگہ جگہ پر اور مختلف مقامات پر انسان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کی کہ تم کسی بھی طریقے سے نقصان میں نہ گرفتار ہونے پاؤ، تم فائدے میں رہو۔ اور قرآن جب احادیث میں، روایات میں جب نقصان اور فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہ نقصان مال اور دولت کے ختم ہو جانے کو نہیں کہتا، اس لیے کہ نقصان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کم ہو جانا، کسی چیز میں نقص پیدا ہو گیا، یعنی کوئی چیز کم ہو گئی، اور جب چیز کم ہو جاتی ہے تو اسی کو ہم نقصان کہہ دیتے ہیں، صحیح بات، یعنی یہ چیز ہم سے کم ہو گئی۔ تجارت میں نفع کم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں نقصان ہو گیا۔ قرآن اس طریقے کی لفظیں استعمال کرتا ہے صرف ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ تم نقصان اور فائدے کے لفظوں سے تمہارا ذہن قریب ہے، لہذا جب ہم نقصان کی بات کریں گے تو تمہارے کان کھڑے ہو جائیں گے، یہ کیسا نقصان ہے۔ جب ہم فائدے کی بات کریں گے تو تم فائدے کی بات سن کر خوش ہو جاتے ہو، اور کون سا ایسا انسان ہے کہ جو فائدے کی بات سن کر خوش نہیں ہوتا؟ بھائی وہاں جائیے گا آپ کو یہ فائدہ ملے گا، یہ عمل کریے گا تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں نمبر اچھے ملیں گے تو تم کو یہ انعام ملے گا، تمہارا فائدہ ہے، تو بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ پرسنٹیج کم ہوں گے، ناکام ہوگے، فیل ہوگے تو نقصان تمہارا ہے، تمہیں اس کے عوض میں یہ ملے گا تو بچہ ڈر جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ نقصان سے خوف زدہ ہوتا ہے اور فائدے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس سورے میں پروردگار عالم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک نقصان کا ذکر کیا ہے اور ایک فائدے کا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو نقصان کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر بشارت دی ہے فائدے کی، اس لیے کہ پروردگار عالم کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جو ہے اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ جو کچھ تمہارے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، بے شک بے شک، اور اگر تم ذرا سی ٹھوکر بھی تم کو لگتی ہے تو یہ تمہارے کسی نہ کسی اعمال کی سزا ہوتی ہے جو تم کو ملتی ہے، اور وہ ایک معمولی سی ٹھوکر تم کو متوجہ کرتی ہے تمہاری اس غلطی کی طرف۔ اگر متوجہ ہو جاؤ گے تو نقصان سے بچ جاؤ گے اور فائدے میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر متوجہ نہیں ہوگے تو مستقل نقصان اٹھاتے رہو گے یہاں تک کہ تم موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور جب اس موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر کوئی فائدہ تم کو نہیں پہنچا سکتا۔ ایک درود پڑھے محمد نقصان جو ہے وہ انسان کے اعمال کا ہے، بس یہی نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور پروردگار عالم نے تو سب سے پہلے قسم کھا کے پوری بنی نوع انسان کو گھاٹے میں بتا دی، والعصر ان الانسان، زمانے کی قسم ہے کہ سب کے سب نقصان میں ہو، فائدے میں کوئی نہیں ہے۔ پوری انسانیت کو، پوری جمعیت کو پروردگار عالم نے کہا تم سب نقصان اٹھاؤ، اور ہم عصر کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اب یہ جو قسم پروردگار عالم نے کھائی ہے
یہ اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جب وہ قسم کھاتے تھے تو اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں شدت اختیار کرنے کے لیے وہ قسم کھاتے تھے کہ میری بات کو یقینی طور پر سامنے والا قبول کر لے۔ اور قرآن چونکہ عربوں کی زبان میں نازل ہوا تو پروردگار عالم نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ اس قرآن میں اپنے کلام میں عربوں کے محاوروں کو بھی استعمال کیا کہ جو عرب استعمال کرتے تھے تاکہ ہمارے تمام مطالب اور مفہوم تمہارے ذہن کے قریب ہو جائے اور تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہ جائے اور ہماری بات پوری طریقے سے تمہارے دل اور دماغ میں اتر جائے۔ تو پروردگار عالم نے قسم کا سب کے سب نقصان میں ہو، لیکن اس کے بعد پروردگار عالم نے بشارت دی۔ وہ بشارت کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں اگر ایمان لے آؤ گے تو تم اس نقصان سے بچ جاؤ گے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ! اگر ایمان لے آؤ گے تو اس فائدے میں داخل ہو جاؤ گے جو فائدہ ہم تم کو دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی پروردگار عالم نے کافی نہیں رکھا کہ ایمان لے آئے تو تمہارے لیے کافی ہے، نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واہ واہ اب واہ! ایمان کافی نہیں ہے جب تک نیک اعمال نہیں انجام دو گے۔ اب وہ نیک اعمال کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہے تو بظاہر بہت چھوٹا سا سورہ، لیکن جب علماء نے اس کی تفسیر کی ہے تو 8 10 جلدوں میں اس چھوٹے سے سورے کی تفسیر کی ہے۔ کم سے کم 8 سے 10 والیوم خود دیکھے ہم نے سورے کی تفسیر کی، تو ہم دیکھیں کہ اتنی جلدیں تفسیر کی مکمل ہو گئی اس چھوٹے سے سورے میں۔ تو ابھی تو سورہ الحمد باقی ہے، ابھی تو پورا سورہ بقرہ باقی ہے، سورہ آل عمران ہے۔ یہ تمام بڑے بڑے جو سورے ہیں ان کے مطالب اور مفاہیم کتنے وسیع ہوں گے جب ایک چھوٹے سے سورے میں پروردگار عالم نے بس یہی قرآن کریم کی بلاغت اور فصاحت ہے کہ وہ کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ معنی کو بیان کر دیا ہے۔ واہ واہ! صلوات پڑھیں محمد ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کرو، اعمال صالحہ انجام دو گے۔ اب کون سا اعمال صالحہ انجام دے؟ پانی پلانا بھی نیک اعمال ہے، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیک اعمال ہے، مہمان کی مہمان نوازی بھی نیک اعمال ہے، کسی کی مدد کرنا بھی نیک اعمال ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے نیک اعمال کے حدود کتنے ہیں، لیکن کسی کا ذکر پروردگار عالم نے نہیں کیا، بس کہا نیک اعمال کرو، اعمال صالحہ۔ اس کے بعد کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان لاؤ، محفوظ رہو گے، نیک اعمال انجام دو، فائدے میں رہو گے، اور تمہارا ایمان لے آنا، نیک اعمال کا انجام دینا، یہ اس وقت تک مفید اور فائدے مند ثابت نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت نہیں کر لیتے۔ یعنی خود اپنی نجات کی فکر نہیں، دوسروں کو بھی نجات کی طرف لے کر تم کو آنا ہے۔ اور اگر اس سورے کے ان تمام مفاہیم کو ہم غور سے دیکھیں تو یہ پورے مطالب ہم کو میدان کربلا میں مل جائیں، ایسے ایسے صاحب ایمان میدان کربلا میں ملے، اعمال صالحہ انجام دینے والے، حق اور صبر کی وصیت کرنے والے میدان کربلا میں ملیں گے۔ عزیزان گرامی، ایمان تو ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، لیکن اعمال صالحہ جب ہم کہتے ہیں نیک اعمال انجام دو تو وہ جو پہلی بات ہمارے ذہن میں فوراً سماتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نیک اعمال۔ آپ نیک اعمال انجام دیے تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس نیک اعمال سے؟ صرف اتنا ہی کہ ہمیں کسی کی مدد کرنا ہے، کوئی بہت ثواب کا کام ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کی مجبوری کو دور کر دینا، کسی کی پریشانی کو دور کر دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی نیک اعمال ہے۔ عزیزان گرامی، نیک اعمال صرف یہی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال یہ بھی ہے، اور زمانے اور حالات کے اعتبار سے نیک اعمال بدلتے رہتے ہیں، اعمال صالحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی پریشان حال نہیں ہم کس کی مدد کریں گے، اب کہاں نیک اعمال رہے گا؟ اعمال صالحہ کیسے کریں گے؟ سماج میں کسی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، سب صاحب حیثیت ہے، ہم کس کی مدد کریں گے؟ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے، کوئی خیرات لینے والا نہیں ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے، کوئی پیاسا نہیں ہے، ہم کس کو پانی پلائیں، ہم کس کو کھانا کھلائیں؟
اور ہم جس کے پاس مدد کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم سے اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں، بھائی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو اب اعمال صالحہ کہاں گیا؟ عزیزان گرامی، وقت اور حالات کے اعتبار سے نیک اعمال بدلتے رہتے ہیں، ان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی نیک اعمال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو لباس دے دیا، کبھی نیک اعمال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو پانی پلا دیا، کبھی نیک اعمال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو کھانا کھلایا، ہم نے کسی کی روپے پیسوں سے مالی اعتبار سے مدد کر دی، کسی کے پاس گھر نہیں تھا ہم نے اس کو گھر بنا کے دے دیا۔ اب یہ تمام چیزوں کی ضرورتیں نہیں ہیں، تو اعمال صالحہ تو قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے کہ اعمال صالحہ انجام دو۔ اب یہ ساری ضرورتیں سماج سے ختم ہو گئی، کوئی ہمارے معاشرے میں ضرورت مند نہیں ہے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیت اگر پوری دنیا میں ایک آدمی بھی زندہ رہے گا تو قرآن رہے گا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو قرآن قیامت تک رہے گا، اور یہ حکم قرآنی بھی قیامت تک رہے گا اعمال صالحہ انجام دو۔ تو عزیزان گرامی، بس اس چھوٹی سی آیت کو امام حسین کے اس جملے سے سمجھ لیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین نے بتایا کہ دیکھو، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی باطل اور طاغوتی طاقتیں سر اٹھاتی رہیں گی، اور جب باطل سر کو اٹھائے گا تو کوئی نہ کوئی حسینی اس زمانے میں ضرور ہوگا کہ جو اس باطل کے مقابلے میں آئے گا۔ روپے سے مدد کرنا، پیسے سے مدد کرنا، پانی اور لباس سے مدد کرنا، یہ ساری ضرورتیں ختم ہو جائیں گی، اعمال صالحہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ لیکن جب باطل طاقتیں سر کو اٹھائیں گی تو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونا، باطل کے مقابلے میں قدموں کو جما کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، یہی اعمال صالحہ ہوگا، یہی اس وقت کا نیک اعمال ہوگا۔ آپ دیکھیں میدان کربلا میں کیا حضرت علی اکبر نے اعمال صالحہ نہیں انجام دیا، حضرت حبیب ابن مظاہر نے اعمال صالحہ نہیں انجام دیا۔ میدان کربلا میں کس کو پانی پلایا، کس کو کھانا کھلایا، کس کو لباس دیا، لیکن حسین و آل حسین نے اس سورے پر، ان آیات پر بھرپور عمل کیا ہے کہ اعمال صالحہ تمہارے فکر میں، تمہارے ذہنوں میں ایک محدود مفہوم بن کر نہ رہ جائے۔ کبھی کبھی یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بھی یہ اعمال صالحہ ہے، یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا بھی اعمال صالحہ ہے، یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی آل کی قربانی دے کر دین کے تحفظ کا نام بھی اعمال صالحہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب تو یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ 72 افراد تھے میدان کربلا میں، سب نے اعمال صالحہ انجام دیا، سب ایمان کی اعلیٰ منزلوں پر تھے، سب اعمال صالحہ کی آخری حدوں پر فائز تھے، سب ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کر رہے تھے۔ حبیب اس دنیا سے جا رہے ہیں مگر دوسرے صحابی سے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو فرزند رسول کو تنہا مت چھوڑنا۔ وہ جا رہا ہے تو وہ اپنے بعد والے صحابی کو وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو ہم تو جا رہے ہیں لیکن اپنے حسین کو، اپنے وقت کے امام کی نصرت کو کرتے رہنا اور ان کو تنہا نہ چھوڑنا۔ تو میدان کربلا میں حسین کے پاس جتنے بھی افراد تھے وہ سب اعمال صالحہ کی آخری منزلوں پر فائز تھے، اور جناب علی اصغر جیسا ایک کمسن بچہ، شیخ خال بچہ، اس نے بھی اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ ہم تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اتنا کمسن بچہ 6 مہینے کا سن ہے، تو تاریخ میں مقابل ہے 6 مہینے سے زیادہ تو کسی نے نہیں لکھا، 6 مہینے کا سن، اور جو علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا ذکر ہے کہ اتنے پیاسے تھے گہوارے میں کہ اپنی پیاس کو رو کر ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی اتنی توانائی ختم ہو گئی تھی کہ جناب علی اصغر رو بھی نہیں سکتے تھے، گریہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس طریقے سے پیاس کی اس منزل پر تھے جناب علی اصغر۔ لیکن جیسے ہی حلم کی صدا سنی ہے، جیسے ہی امام وقت نے پکارا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، کوئی ناصر، کوئی مددگار ہے جو ہماری نصرت کرے، وہ بچہ جو ابھی گہوارے میں ہے
جو اتنا پیاسا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، پیاس کا غلبہ اتنا ہے کہ بے حس گہوارے میں پڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی آواز استغاثہ گوش میں پہنچتی ہے کانوں میں، وہ قوت اور وہ توانائی کہاں سے آ جاتی ہے کہ جو بچہ ہل نہیں پا رہا ہے وہ ہمک کر اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ گہوارے سے نیچے کیوں گرا دیا جناب علی اصغر نے؟ ابھی تک تو علی اصغر نے ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہیں، بنی ہاشم کے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں، خاندان رسالت کے بچے اور ہیں۔ ہم خاندان رسالت کے بچوں کا قیاس اپنے بچوں پر نہیں کر سکتے۔ جب یہ 6 مہینے کا بچہ مقصد امام سے اتنا قریب ہے کہ آواز استغاثہ سن کر اپنے کو گہوارے سے گراتا ہے اور زبان بے زبانی سے کہتا ہے بابا میں قدموں سے چل کر میدان کارزار میں تو نہیں جا سکتا، لیکن ہمک کر اپنے کو گہوارے سے نیچے گرا کر آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کراؤں گا کہ میں بھی قربانی دینا چاہتا ہوں، اگر تحفظ دین کے لیے میرا خون کام آئے گا تو مجھے میدان کارزار میں لے چلیے۔ اللہ اکبر۔ راہ تسلیم و رضا میں بچوں نے قربانیاں پیش کی۔ ہم جناب سکینہ کی قربانی بھول جائیں گے، ہم جناب اون محمد کی قربانی کو بھول جائیں گے۔ جناب قاسم 13 برس کا صرف جو جناب اون محمد سے بڑے تھے، لیکن حضرت اون محمد 9-10 برس کا صرف ہے، یہ اسلام پر قربان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جناب علی اصغر ان سے چھوٹے تھے، گہوارے سے گرا کے اپنے بابا کو اپنی طرف بلایا کہ مجھے بھی میدان کارزار میں لے چلیے، اور وہ قربانی علی اصغر بھی کام آ گئی۔ اور پھر آنے والی نسلوں نے جب واقعات کربلا کو پڑھنا شروع کیا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں 6 مہینے کا بچہ امام حسین لے کر آئے؟ جب علی اصغر پیدا ہوئے تھے اور مدینے سے امام حسین چلے تھے تو علی اصغر 6 مہینے کے نہیں تھے، صرف 18 دن کے تھے جناب علی اصغر۔ یہ لو دھوپ تمازت آفتاب میں امام حسین 18 دن کے بچے کو لے کے چل رہے ہیں۔ میدان کربلا میں پہنچتے پہنچتے جناب علی اصغر 6 ماہ کے ہو گئے۔ یہ عورتوں کو، یہ بچوں کو لے کر کیوں آئے تھے؟ یہ بنی امیہ کے چہرے سے اسلام کی نقاب کو اتارنا تھا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف حسین کے خون کے پیاسے ہیں، حسین بیعت کر لیں گے تو یہ ظلم بھول جائیں گے، نہیں، یہ صرف میرے خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں تو خود فوج اعداء نے اپنے اس جملے سے ظاہر کر دی جب امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ جو الزام ہمارے اوپر ہے کہ خود ہی قتل کیا اور خود ہی ماتم کرتے ہیں، خود ہی روتے ہیں، امام حسین نے اس کا جواب 1400 سال پہلے ہی لے لیا تھا انہی کے دہن سے۔ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی؟ نماز بدل دی، روزہ بدل دیا، قرآن بدل دیا؟ آخر کیوں یہ لاکھوں کی فوج آئی ہے قتل کرنے ہم کو؟ ایک امام حسین کے قتل کے لیے یہ لاکھوں کی فوج میدان کربلا میں جمع تھی۔ یہ کیوں آئے تھے؟ امام حسین کو پوچھنے کا حق تھا کہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو سب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بیعت نہیں کی اس لیے ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ سب کا بس ایک جواب تھا جو اہل سنت والجماعت کے مورخین میں بھی لکھا ہے اور اہل تشیع کے مورخین نے بھی لکھا۔ تمام یزیدی فوج نے صرف ایک جواب دیا تھا، حسین ہم تم کو تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا قتل کا سامان جو تھا وہ صرف حضرت علی کی بغض اور ان کی دشمنی میں یہ سب جمع ہو گئی تھی، اور علی کی دشمنی میں امام حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور امام حسین نے جب یہ جواب ان سے لے لیا کہ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، تو سب نے کہا حسین بغضاً لأبیک، ہم تم کو تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کم سے کم 70 سے زیادہ قاضیوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ 70 سے زیادہ قاضیوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا کہ امام حسین واجب القتل ہے۔ اللہ اکبر! کیا وہ سارے قاضی رسول اللہ کی حدیث کو بھول گئے تھے؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ کیا وہ رسول کے فرمان کو بھول گئے تھے کہ پیغمبر فرماتے ہیں
سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی، دموں کا دمی، کہ تمہارا خون میرا خون ہے، لحموں کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین قتل نہیں ہو رہے تھے بلکہ میدان کربلا میں رسول اللہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اس راہ میں جو بچے قتل ہوئے ہیں عزیزان کرام، اور کس طریقے سے، ایک بے رحم طریقے سے ان بچوں کو قتل کیا گیا۔ آپ بتائیں جناب علی اکبر کو 3 بھال کا تیر نہیں مارا، جناب عباس جیسا شجاع اور بہادر موجود تھا مگر 3 بھال کا تیر نہیں چلا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ جیسا بہادر موجود تھا مگر 3 بھال کا تیر نہیں مارا۔ ان کی پتھر دلی کی علامت کیا ہے کہ وہ 3 بھال کا تیر چلایا بھی تو 6 مہینے کے بچے تھے۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں تھی اور کیا تھی؟ یہ صرف ظلم کی انتہا کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے یہ عمل، اور ان کے دل میں جو اہل بیت کا بغض تھا، یہ اس بچے پر 3 بھال کا تیر چلانا کہ جس کا نام علی اصغر تھا، یہ ان کے بغض اہل بیت کی سب سے بڑی علامت تھی۔ اور اہل بیت کا بغض جو تھا یہ 3 بھال کا تیر چلانے پر ان کو مجبور کر رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ میدان کربلا میں ہی بچوں پر ظلم نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں میدان کربلا سے پہلے بھی جن بچوں کو بہت ہی بے دردی سے شہید کیا گیا وہ جناب مسلم کے بچے تھے۔ جناب مسلم کے بچے تھے۔ کیا عمر تھی جناب مسلم کے بچوں کی؟ امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ گئے، اور امام حسین نے کیا کہا تھا؟ مسلم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، اور مسلم سے صلح مجھ سے صلح ہے۔ اور امام حسین نے حضرت مسلم کو اپنا لائق اعتماد اور معتمد علیہ بنا کر بھیجا تھا کہ مسلم میرا معتمد علیہ ہے، جو مسلم سے بیعت کرے گا گویا اس نے مجھ سے بیعت کی، اور جس نے مسلم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ مسلم دونوں بچوں کو لے کر گئے کوفہ۔ عالم غربت میں حضرت مسلم شہید کر دیے۔ پہلی مرتبہ حضرت مسلم کوفہ گئے تھے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت مسلم کو کوفے کے راستے نہیں معلوم، کون سی گلی کہاں پہ نکلتی ہے، کون سا راستہ کہاں جاتا ہے، حضرت مسلم کو نہیں معلوم تھا۔ جب مسجد سے نکلے ہیں اور پیچھے منہ کر دیکھا تو کوئی ناصر نہیں تھا، سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے ابن زیاد کے خوف سے۔ پیاس کا غلبہ ہوا تو ایک مومنہ کے چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک پردیسی ہے جو میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی اپنے گھر چلا جا۔ ابن زیاد کا فرمان ہے کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو جناب مسلم نے کہا کہ مومنہ یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو، جو پردیسی ہو وہ کہاں جائے گا؟ کوئی اپنے گھر میں مہمان رکھنے کو تیار نہیں، کوئی ایک کوزہ آب پلانے کو آمادہ نہیں، تیار نہیں۔ ایک مرتبہ وہ پوچھتی ہے کہ آخر تم ہو کون کوفے میں پردیسی بن کر آئے ہو؟ تو جناب مسلم کہتی ہے، مسلم ابن عقیل ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے کہ آقا آپ میرے گھر میں تشریف لائیے اور آج آپ میرے مہمان ہیں۔ دسترخوان بچھا دیتی ہے، لیکن جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ کہتے ہیں حضرت مسلم کی شہادت کربلا کا ایک مقدمہ تھی۔ کربلا والوں نے جس طریقے سے شب عاشور اپنی زندگی کی آخری رات عبادت میں گزار دی، حضرت مسلم نے کھانا نہیں کھایا، بس مصلی کی فرمائش کی، مصلی عبادت بچھا دیا اور رات بھر جاگ کر حضرت مسلم نے عبادت کی۔ اور جب صبح نمودار ہوئی تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا مومنہ نے کہ جناب مسلم اپنے جسم پر ہتھیار سجا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، جسم پر زرہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت مسلم کہتے ہیں لگتا تجھے خبر نہیں کہ تیرے گھر کو ابن زیاد کے فوجیوں نے گھیر لیا اور ابن زیاد کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں تیرے گھر میں ہوں۔ جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ اور جناب مسلم کا جواب جو ہے یقیناً ایک ایسا جواب وہی دے سکتا ہے جو صرف نام کا مسلم نہیں ہوگا بلکہ حقیقی مسلم ہوگا۔
بے شک وہ کہتی باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، ایک ایک دشمن گھر کے اندر آئے گا اس کو قتل کرتے جائیے۔ تو مسلم صرف نام کے مسلم نہیں تھے، اسلام کی روح پائی جاتی تھی حضرت مسلم کے اندر، یہ حقیقی مسلم تھے حضرت مسلم ابن عقیل۔ فرماتے ہیں اس طریقے سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو جائے، نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم، ایک زن مسلمہ کے گھر کی حرمت کا اتنا خیال ہے، وہ امت کیسی تھی کہ جو درانہ میدان کربلا میں خیام حسینی میں داخل ہو گئے۔ کسی نے چادریں چھینی ہے، کسی نے زیورات چھینے ہیں، کسی نے اسباب کو لوٹا۔ وہ دشمنان دین انہوں نے آل رسول کے خیام کا کوئی احترام نہ کیا کہ اس میں رسول زادیاں ہیں، اس میں سیدانیاں ہیں۔ مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، شہید کر دیا گیا عالم غربت میں۔ کس طریقے سے شہید کیا ہے؟ دارالامارہ کی چھت پر لے گئے، حضرت مسلم کے جسم سے خون بہ رہا ہے، دارالامارہ سے بلندی سے جناب مسلم کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، پیروں میں رسی باندھ کر جنازے کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول کی حدیث کو فراموش کر گئے کہ مسلمان کا احترام واجب ہے اگر اس کا جنازہ کرتا ہے۔ تو اسلام نے تو مسلمان کے جنازے کو جانے دیے، ایک عام انسان کے جنازے کو اتنی عزت اور وقار دیا ہے کہ اللہ اکبر اس کو دفن کر دو اس کے رسم و رواج کے مطابق۔ تو چہجائی کے خاندان رسالت کا چشم و چراغ، اور امام حسین نے جب جناب مسلم کے قتل کی خبر سنی ہے اور جناب عباس نے کہا کہ آقا مسلم کی خبر ہم کو بھی سنائیے، تو امام حسین نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور عباس اس کے درمیان میں دیکھو مسلم کی خیریت معلوم ہو جائے گی، خدا کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے۔ تو جناب عباس نے دیکھا وہی منظر دیکھا کہ پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جائے۔ تو جناب عباس کیا کہتے ہیں؟ اے فرزند رسول، اے میرے آقا، جس معجزے سے آپ نے ہم کو کوفے کا یہ منظر دکھایا ہے، بس اسی معجزے سے جلد از جلد ہم کو کوفہ پہنچا دیے تاکہ ہم ان قاتلوں سے اپنے بھائی کا انتقام لے سکیں۔ اللہ اکبر! یہ تو حضرت مسلم کو شہید کیا گیا، لیکن وہ دو کمسن بچے جو جناب مسلم کے ساتھ تھے، عزیزان گرامی، کس طریقے سے کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے وہ بچے۔ جب باپ کو کسی نے پناہ نہ دی تو بچوں کو کون پناہ دیتا؟ یہ بچے اسیر کر لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے، قید خانے میں ان بچوں کو ڈال دیا گیا۔ دونوں بھائی قید خانے میں ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ دیکھو آج جب داروغہ زندان آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے، شاید وہ ہمارے اوپر کچھ رحم کھا جائے، ہم اس کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم رسول خدا کے نواسے ہیں، دیکھو ہمارا تعلق خاندان رسالت سے ہے، شاید ہمارے اوپر کچھ رحم کھا جائے۔ آیا داروغہ زندان، بچے پوچھتے ہیں، بڑے ہی معصومیت بھرے لہجے میں بچوں نے سوال کیا، اے داروغہ زندان اتنا بتا، کیا تو رسول خدا کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیوں نہیں جانتا، میں انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں۔ مسلم کو جانتا ہوں؟ کہاں جانتا ہوں۔ یہ تو حضرت علی کے بھتیجے ہیں، کہا ہم انہی مسلم کے یتیم ہیں۔ وہ بھی محب اہل بیت کا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، اے فرزندان مسلم، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی کہ آپ کو قید خانے میں رکھا۔ فوراً قید خانے کا دروازہ کھولا، کہتا ہے جہاں جانا چاہیے چلے جائیے، آپ آزاد ہیں۔ جب حضرت مسلم کو کوفے کی گلیوں میں لوگوں نے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا صرف اپنی جان اور مال کے خوف سے، تو ان بچوں کو پناہ دینے والا کون تھا؟ تاریخ مکاتب میں ہے کہ رات بھر یہ بچے کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے، بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا۔ جب صبح نمودار ہوئی ہے تو یہ بچے ابن زیاد کے خوف سے ایک درخت پر پناہ لے لیتے ہیں، درخت پر پناہ لیتے ہیں۔ ایک کنیز ہے جو پانی بھرنے آتی ہے کنویں پر، جب اس نے پانی میں ان دونوں بچوں کی تصویروں کو دیکھا اور نگاہوں کو بلند کیا تو کیا دیکھا کہ درخت پر یہ دو بچے ہیں جو بیٹھے ہیں۔ بچوں کو نیچے بلایا، ان سے پوچھا کہ بچوں تم کون ہو کہ اس درخت کے اوپر بیٹھے ہو؟ بچوں نے اپنی پہچان بتائی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر چلو، میری جو مالکن ہے وہ محب اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر! ان دونوں بچوں کو لے کر وہ کنیز گھر کی طرف چلی۔ اللہ اکبر! بچے نہیں جانتے تھے کہ ہم پناہ گاہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں،
قتل کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ہو کر بچوں کو لے کر گھر میں آ گئے، اور اس مومنہ نے بچوں کو آگے کھانا رکھا، پانی رکھا، لیکن تاریخ میں ہے کہ نہ بچوں نے سیر ہو کے پانی پیا نہ سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جو باپ کا طریقہ تھا وہی بچوں کا طریقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، کوئی بچہ، کوئی بھائی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، رات کی تاریکی نمودار ہوئی۔ اس مومنہ نے ایک حجرے میں دونوں بچوں کے بستر لگا دیا، بچے تھکے ہوئے تھے، بستر پر آئے تو سو گئے۔ وہ ظالم جس کا نام تاریخ میں حارث لکھا ہے، جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو اپنے گھر میں آیا، اللہ اکبر، زوجہ نے پوچھا کہاں رہ گیا تھا؟ کہا کہ قید خانے سے مسلم کے یتیم فرار کر گئے۔ ابن زیاد کا سختی سے حکم ہے کہ ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ پورا دن تلاش کرتا رہا لیکن وہ دونوں بچے نہ ملے۔ وہ محب اہل بیت تھی، بتایا نہیں اس نے کہ بچے میرے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سیر و سیراب ہو کر اپنے حجرے میں گیا، لیکن رات کا ایک حصہ جب اور گزرا تو اس کے کانوں میں رونے کی آواز گئی۔ کہا میرے گھر میں یہ بچوں کے رونے کی آواز کیسی؟ ادھر مسلم کے بچے خواب سے بیدار ہو گئے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے ارے ابھی ابھی ہم نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے ہم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ بابا کہہ رہے تھے بچوں گھبراؤ نہیں، ان قریب تمہاری ملاقات مجھ سے ہونے والی ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گلے میں باہی ڈال دی، آواز بلند ہوا، یہ ظالم بچوں کے حجرے میں پہنچا۔ کہا تم کون ہو؟ بچوں نے بتایا ہم مسلم کے یتیم ہیں، بس اتنا سننا تھا کہ بڑی بے ادبی کی۔ ارے بچوں کو گیسوئے مبارک سے پکڑا، کھینچتا ہوا اپنے سینے خانہ میں آیا اور سکون سے بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اور جب صبح نمودار ہوئی تو ہاتھ میں تلوار لے کر بچوں کو لے کر چلا۔ زوجہ ہاتھ جوڑتی رہ گئی، ماں ہاتھ جوڑتی رہ گئی، مگر اس ظالم نے کوئی رحم نہ کیا۔ آیا دریائے فرات کے کنارے، ایک مرتبہ بچوں نے جب برہنہ تلوار دیکھی تو کہتے ہیں حارث اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ جناب مسلم نے بھی قتل ہونے سے پہلے صرف اتنی مہلت مانگی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور جناب مسلم نے بھی نماز ادا کی، ان بچوں نے بھی نماز ادا کی۔ اللہ اکبر، بچے نماز ادا کر چکے۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کے سر کو قلم کیا گیا، سر کو اپنے پاس رکھا، جسم کو دریائے فرات میں پھینک دیا۔ لیکن تاریخ نے عجب جملہ لکھا کہ جسم جب فرات میں پھینکا گیا تو سطح آب پر بڑے بھائی کا جسم باقی رہا، جسم غرق نہ ہوا۔ جیسے ہی چھوٹے بھائی کا جسم دریائے فرات میں پھینکا گیا، ان دونوں بچوں نے گلے میں اپنے باہیں ڈال دی اور جسم بھر کے آب ہو گیا۔ بس یہیں پر رکا، شام غریبہ ارباب ازا، 2 بچے نہیں مل رہے۔ جناب زینب نے ام کلثوم سے یہی کہا تھا یہ 2 بچے نہیں مل رہے۔ ام کلثوم کو لے کر جناب زینب تلاش کرنے گئی ہے تو کچھ دور جانے پر جناب زینب کو 2 بچے نظر آ رہے، گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے۔ بیوی فرماتی ہے بہن ذرا آہستہ سے جگانا، لگتا ہے اس ریت کی نمی کو پا کر یہ بچے سو گئے۔ جیسے ہی بیوی نے آرام کیا تو کیا منظر دیکھا کہ ان کے سینوں کے اوپر گھوڑوں کی ٹانگوں میں نشان تھے۔ بچوں کو ہلایا، جناب ام کلثوم فرماتی ہے بہن کیا بچے زندہ ہیں؟ بیوی فرماتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے ام کلثوم بچے اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان دونوں بچوں کے جنازوں کو اٹھایا ہے اور ایک مرتبہ نشیب پر رک کر کے بیوی نے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے بھیا صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک آپ نے جنازوں کو اٹھایا، لیکن شام غریبہ زینب نے ان 2 بچوں کے جنازوں کو اٹھایا۔ میں خدمت ثانیہ زہرا میں کہوں گا اے بیوی، آپ نے شام غریبہ ان دونوں معصوم بچوں کے جنازے کو اٹھا لیے، مگر سرزمین کوفہ پر مسلم کے یتیموں کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ سر دریائے فرات کے کنارے تھا، جسم دریائے فرات میں غرق ہو گیا تھا۔ الہی
رب اہل بیت ہم سب کو پروردگار صلی حسین کو ہم سب سے قبول فرما پروردگار ذریعہ دے پروردگار ہم سب کو ہمارے سارے توفیق کرامت فرما تیری بارگاہ میں پیش بڑی کے ہمارے ایمان ہم سب کو ایمان شمار فرما اللہ بات کی بات